العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرم الخلق مالما علوذ به سواک عند حلول الحادث العممی یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پشیمانم اغسنی یا رسول اللہ ندانم جست مل جائے ندانم جست مابائے تو عیساد و سامانم اغسنی یا رسول اللہ حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں مرادیں لے کے سب آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں حریم قدس میں ایمان کامل لے کے آیا ہوں مرادیں لے کے سب آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں اور گدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں گدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں اور غمِ بے مائگی شرم گناہ بے تابی ہجران میں لے کے کیا آیا ہوں غمِ بے مائگی شرم گناہ بے تابی ہجران یہ سارا قافلہ منزل با منزل لے کے آیا ہوں اور اٹھانا چاہتا ہوں ڈوب کر لطف سبک سازی اٹھانا چاہتا ہوں ڈوب کر لطف سبک سازی تلاش بحر میں احسان ساحل لے کے آیا ہوں اور مجھے تعزیر مرگ عشق ملنی چاہیے شاہا مجھے تعزیر مرگ عشق ملنی چاہیے شاہا کہ میں عذر گناہ اور عمر غافل لے کے آیا ہوں صفی ریاضم مجھے تعزیر مرگ عشق ملنی چاہیے شاہا کہ میں عذر گناہ عمر غافل لے کے آیا ہوں اور میری حالت کیا ہے زباں خاموش دل ٹوٹا ہوا روتی ہوئی آنکھیں زباں خاموش دل ٹوٹا ہوا روتی ہوئی آنکھیں تیری رحمت کا سامان کامل لے کے آیا ہوں تیری رحمت کا میں سامان کامل لے کے آیا ہوں اور زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں تسکین زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں تسکین مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں حمد و صلاۃ کے بعد صاحب صدر حضور قبلہ عالم پیر طریقت امیر شریعت وقف اسرار و رموز حقیقت حضرت الحاج قبلہ خواجہ پیر صوفی احسان الہی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ ساہو چک شریف سیالکوٹ حضرات احباب محبت سامعین و سامعات بزرگوں دوستوں بھائیوں ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم آج وحید الاسر قطب زمان حجت الکاملین وسند الواسرین عاشق رسول حضور پر نور فیض گنجور
حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بیریا و باصفا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ ناز میں حاضر ہیں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور قبلہ عالم کا عرس پاک، اس کی یہ پہلی نشست ہے، اور اس کے بعد اب نماز ظہر اور اس کے بعد پھر چادر پوشی ہوگی، اور جو پوری دنیا سے لائیو ہمارے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بیرون ممالک ہیں وہ ان دعاؤں میں شامل ہیں، اور جو قرب و جوار میں ہے وہ انشاءاللہ شام تک پہنچیں اور پہنچنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ بارگاہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے تیری خاک پانے وہ عروج بخشا کہ سریا جیسی منزل اللہ نے عطا فرما دی، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں ادنا آتے ہیں وہ اعلیٰ ہو جاتے ہیں، گنہگار آتے ہیں پارسا ہو جاتے ہیں، اور ذکر اس نبی کا ذکر ہے کہ جس کو خالق کائنات نے کائنات میں صرف بھیجا ہی نہیں، تخلیق محمدی کے بعد وہ نور جو ہزاروں سال اپنے مقامات رفیع پر جلوہ گر رہا، اور نسل بعد نسل انبیاء میں ہوتا ہوا جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور پھر ولادت محمدی کے روپ میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے آنگن میں جلوہ گر ہوا، اور پھر 40 سال اسی مکہ المکرمہ میں صادق و امین بن کر زندگی گزار کر پھر بعثت رسول اللہ جب ہوتی ہے تو میرا خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ایسے ہی بھیج ہی نہیں دیا، میں نے اپنے نبی کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان دے کر بھیجا ہے، میں نے اپنے نبی کو بھیج ہی نہیں دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، میں نے اپنے رسول کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، میں نے سراج منیر بنا کر بھیجا۔ بس یوں کہیے کہ رب کہتا ہے میں نے اپنے مصطفیٰ کو ذاتیں تو جدا ہیں لیکن ہر وہ صفات عطا فرما کر بھیجی جو رحمت میں شامل ہوتی ہے۔ جو حجابات کے پردے میں تھا، جو نور علی نور میں انوار میں تھا، جب میں نے اپنے حبیب کو بھیجا تو ہر وہ صفت خاص جو رحمت سے جڑی ہے میں نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما کر بھیج دی ہے۔ یعنی رب کہتا ہے کہ اب رحمت لینا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آؤ۔ آج یہ ساہو چک شریف میں میلاد النبی کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے شیخ حضور قبلہ عالم نے ہمیں فرمایا آج رحمت لینا چاہتے ہو تو آؤ ساہو چک کی بستی میں مصطفیٰ کا فیضان بڑھ رہا ہے، محمد کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ در ہے جو مصطفیٰ کا در ہے۔ در محبوب سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا، یہ وہ در ہے جہاں سے فیض کے دریا نکلتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں سے اولیاء بن کر نکلتے ہیں، یہ وہ در ہے جہاں سے بھیک ملتی ہے امیروں کو، یہ وہ در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں کو، یہ وہ در ہے خدا ملتا ہے جس در سے فقیروں کو۔ اور ہمارے شیخ کامل حضور قبلہ عالم حضرت کلندر کبریا رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت مصطفیٰ لے کر جب علی پور سیدہ شریف سے ساہو چک کی بستی میں آتے ہیں تو خدا کی عزت کی قسم اس بستی کو عشق رسول سے آباد فرما دیتے ہیں، اس بستی میں آنے والوں کے دلوں کو عشق رسول سے سیراب کر دیا جاتا ہے۔
تاریک دل آتے ہیں، جہالت و ظلمتوں کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے دل آتے ہیں، کلندر کبریا کی نگاہ ہوتی ہے، اور نگاہ کیوں نہ ہو، حضور قبلہ عالم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچپن سے یہ خواہش تھی کہ یہ آنکھیں یا تو جلوہ ذات یار میں رہیں، جلوہ ذات الہی میں رہیں، یا یہ نظریں جلوہ دیدار مصطفیٰ کرتی رہیں، یا پھر اپنے شیخ کے دیدار سے یہ ہمہ وقت سیراب رہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اب یہ کرم فرمایا ہے کہ فقیر جو بات بھی کرتا ہے مصطفیٰ سے پوچھ کے کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں یہاں آنے والے بے مراد نہیں جاتے۔ حضور کیوں نہیں جاتے؟ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ فرمایا ہمارے محسنین کے قریب ہے۔ یا اللہ تیرے محسن کون ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کے قریب ہیں، جو مصطفیٰ کے قریب ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا ذات مصطفیٰ ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ذات مصطفیٰ ہے، جن کا چلنا پھرنا ذات مصطفیٰ ہے۔ بلا مبالغہ، بلا شک و شبہ حضور قبلہ عالم حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما کلندر بے ریا و باصفا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی کامل ہیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ذات مصطفیٰ کے لیے تھا، جن کے شب و روز ذات مصطفیٰ کے لیے تھے، جن کا کلام کرنا ذات مصطفیٰ کے لیے، جن کا کسی کی طرف دیکھنا ذات مصطفیٰ کے لیے، جن کا کسی سے محبت کرنا ذات مصطفیٰ کے لیے، وہی عشق رسول کی ایسی شمع یہاں روشن کی کہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کو رسول اللہ سے محبت ملتی رہے گی، رسول اللہ کا پیار ملتا رہے گا، رسول اللہ کا عشق ملتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ آستانوں کا مقصد اور بالخصوص اس آستانے کا مقصد وہ ایک ہی پیغام ہے، ذکر خدا، محبت مصطفیٰ، نسبت اولیاء۔ لوگوں آؤ اللہ کے ذکر سے تمہیں سرشار کر دیں گے، لوگوں آؤ عشق رسول کی شمع کو روشن کر دیں گے، لوگوں آؤ اولیاء اللہ کے ساتھ وہ نسبت کاملہ عطا فرما دیں گے جو تمہیں دربار غوث اعظم میں لے جائے گی، اور دربار غوث اعظم سے نسبت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں لے جائے گی، اور پھر وہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جائے گی۔ اب حضرات گرامی قدر رب فرماتا ہے جہاں تک میں خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں کے لیے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جہاں جہاں کے لیے میری کائنات ارض و سما کا ذرہ ذرہ ہے وہاں تک ارسلناک رحمت للعالمین۔ اور اگلی بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ رحمت للعالمین 40 سال کی عمر کے بعد نہیں بنایا، پھر رب فرماتا یا رحمت للعالمین جناب آمینہ کی گود میں آ کر نہیں بنایا، پھر رب کہتا ہم نے رحمت للعالمین پیدا کیا ہے۔ رب کیا کہتا ہے؟ ہم نے رحمت للعالمین کو پیدا فرمایا ہے، لیکن رب کہتا ہے ہم نے بھیجا ہے۔ تو حضرات بھیجی وہ شے جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ پتہ چلا وہ پیارے آقا ان تمام شانوں کے ساتھ پہلے سے موجود تھے، پہلے سے موجود تھے۔ میں نے کیا عرض کی ہے؟ 3 لفظ بولے تھے کہ ایک ہے تخلیق محمدی، وہ تخلیق محمدی کا جو دورانیہ ہے وہ ہزاروں سال میں، اور ہزاروں سال کے بعد پھر ولادت محمدی ہے، اور پھر ولادت محمدی کے 40 سال بعد بعثت محمدی ہے۔ اب جب تخلیق محمدی ہے تو وہ کب سے ہے؟ جب کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ کا نور تھا۔ اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، ظاہر بھی مصطفیٰ ہے، باطن بھی مصطفیٰ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تو نور مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہ ہوگا تو تب بھی مصطفیٰ کے جلوے ہوں گے، تب بھی مصطفیٰ کے جلوے ہوں گے۔ قرآن ہے، خالق لم یزل فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون
یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہو کر نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، وہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو رب کس کی عبادت کرے بھائی؟ عبادت کرنا کام ہے بندوں کا، عبادت معبود کی جاتی ہے، اور معبود خود کیا کرے؟ معبود تو عبادت نہیں کرے۔ خالق لم یزل فرماتا ہے کہ میں ایک ہی کام کرتا ہوں، یا اللہ وہ کیا ہے؟ میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں، میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اب جب اللہ درود و سلام پڑھتا ہے، اب یہ وقت نہیں رب نے بتایا کہ کب سے پڑھ رہا ہوں، کب تک پڑھتا رہوں گا، یہ رب نے فرمایا نہیں۔ کب سے پڑھ رہا ہوں، کب تک پڑھتا رہوں گا، یہ رب نے نہیں فرمائی۔ اللہ ازل سے ہے، اللہ کب تک ہے؟ ابد الآباد تک ہے۔ ہر شے کو فنا ہے، رب کو فنائیت نہیں ہے۔ ہر شے ختم ہو جائے گی، موت پر بھی موت ہے، قرآن کہتا ہے موت پر بھی موت ہے، لیکن اللہ اس سے پاک ہے۔ اب اللہ جب موت پر بھی موت ہے تو یقیناً بھائی بندے نہیں ہوں گے، جب موت پر بھی موت ہوگی تو بندے نہیں ہوں گے، جب بندے نہیں ہوں گے تو عبادت نہیں ہوگی، جب طواف کعبہ کرنے والے نہیں ہوں گے تو کعبے کا طواف نہیں ہوگا، جب قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔ اچھا جب بندے نہیں ہوں گے تو بندگی ختم ہوگی، بندگی نہیں ہو رہی ہوگی، معبود کی عبادت نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن معبود تو ہوگا، معبود تو ہوگا۔ یہی رب کی محبت ہے، یہی رب کی منشا ہے، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تخلیق محمدی کر کے اس نور کو اپنے انوار کے جلووں میں ڈھانپ لیا اور کہا پیارے مصطفیٰ میں تمہیں بنا بنا کے دیکھوں، میں تمہیں بنا بنا کے دیکھوں، پیارے مصطفیٰ تو صبر صبر کے مجھے دیکھ، میں بنا بنا کے تجھے دیکھوں، تو صبر صبر کے مجھے دیکھ، میں اپنی مشیت سے تجھے دیکھوں، پیارے مصطفیٰ تو اپنی محبت سے مجھے دیکھ۔ جب بندے نہیں ہوں گے تو عبادت نہیں ہوگی، ریاضت نہیں ہوگی۔ اب حضرات ہوگا کیا؟ اس وقت اللہ وحدہ لا شریک ہوگا۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی آخر الزمان پر درود و سلام پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پتا چلا یہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے، ایسی محبت ہے۔ اچھا رک کر کے اس وظیفے کو آج سے اختیار کرنا ہے صاحب نے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ درود ہم نے پڑھ دیا، یہ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز میں ایک سلام بھی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ سلام ہے اور درود ہے۔ جب ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ صلاۃ پر ثواب ہے، سلام پر جواب ہے۔ اچھا کبھی عرف عام میں آپ کا کسی سے تعلق نہ ہو، دوستی نہ ہو، یارانہ نہ ہو، آپ مسجد میں آتے جاتے ہوں، راستے میں ایک نیا بندہ آ جائے، کرایہ دار ہو آپ کا یا کوئی اس محلے میں رہنے والا، آپ کی جان پہ جان نہ ہو، آپ ایک دفعہ بھی گزرے، اسے کہیں السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم السلام، آپ گزر جائیں، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، چوتھے دن پھر، وہ سلام اور سلام کا جواب ہوتا رہا، تبادلہ ہوتا رہا، آخر وہ ایک دن پوچھ لے گا بھائی کہاں سے آتے ہو، کہاں جاتے ہو، ہر روز مجھے سلام کہتے ہو، آؤ بیٹھو میں تمہیں پانی پیش کروں، ہر روز مجھے سلام اور میں اپنا سلام کا جواب لیتے ہو، سلام کا جواب دیتے ہو، آؤ بیٹھو میں تمہیں پانی پیش کروں۔ پھر وہ گلی کا جو پانی پیش کرنا ہے وہ ڈرائنگ روم تک آ جاتا ہے،
کہتا ہے آؤ یار ادھر آج آپ کو کھانا کھلاتا ہوں، لنچ کرواتا ہوں، ڈنر کرواتا ہوں، رات کے کھانے پہ بیٹھتے ہیں۔ وہ شناسائی بڑھتی ہے۔ یہ شناسائی بڑھنے کا موجب کیا بنا، سبب کیا بنا؟ وہ روزمرہ کی السلام علیکم، روزمرہ کی السلام علیکم۔ اسی طرح جو امتی بار بار بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، آخر بار بار وہ جواب بھی پاتا ہے اور شناسائی بڑھتی رہتی ہے، شناسائی بڑھتی رہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو نام لے لے کر پکاروں گا۔ یا رسول اللہ آپ اتنی امت ہیں، ان کے ناموں سے واقف ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں جو درود و سلام پڑھتے ہیں نا، ان کا نام لے کر ہی تو مجھے سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کا نام لے کر ہی مجھے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر جو اولیاء اللہ، جو صلحاء صوفیاء قرب مصطفیٰ پاتے ہیں، وہ بار بار اس پیارے آقا کی حاضری میں رہتے ہیں، بار بار اس پیارے آقا کی حاضری میں رہتے ہیں، اور پھر جب وہ حاضری میں رہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں، ہمیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ جب اپنے پاس بلا لیتے ہیں وہ تو پہلے سے حاضری میں موجود ہوتے ہیں، پھر ہماری حاضری ساتھ لگوا دیتے ہیں۔ بھئی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کے ہاں کوئی مہمان چلا جائے، وہ اس کی شناسائی والا ہو، جان پہچان والا ہو، اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی آدمی ہو جس کی اس صاحب خانہ سے شناسائی نہ ہو، صاحب خانہ سے جان پہچان نہ ہو، لیکن اس کو پانی بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، اس وجہ سے کہ جو مہمان اس کی شناسائی والا آیا تھا یہ اس کے ساتھ ہے، جو اس کے تعلق والا مہمان آیا تھا یہ اس کے ساتھ ہے۔ حضرات بس یہی فرق ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی شناسائی والے ہیں، یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری والے ہیں، یہ سرکار کی بارگاہ کی شناسائی والے ہیں۔ اب ہم جب ان کے قرب میں آ کر بیٹھتے ہیں نا تو پھر شناسائی ہماری بھی بڑھ جاتی ہے، شناسائی ہماری بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر خالق لم یزل بھی فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ اس بزم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کی بخشش فرماتا ہوں، میں ان کو بخشنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ کچھ لوگ ایسے تھے ان میں جو نہ تو تیرے ذکر کے لیے آئے، نہ اس ذاکر بندے کے لیے آئے، نہ اس ولی کے لیے آئے جو تیرے ذکر کے لیے بیٹھا تھا۔ ان کو کسی کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کوئی دنیاوی لین دین تھا، دنیاوی کاروبار تھا، دنیاوی تعلق داری تھی، دنیاوی ان کا کچھ کاروبار تھا، کچھ تجارت تھا، اس وجہ سے آئے تھے۔ خالق لم یزل فرماتا ہے گو وہ دنیا کے لیے آئے تھے لیکن آئے تو میرے بندوں کے پاس تھے۔ آپ بیٹھے تو ان لوگوں میں تھے جو میرے ذکر سے سرشار تھے، آپ بیٹھے تو ان لوگوں میں تھے جو میرے ذکر کی چاشنی حاصل کر رہے تھے، آپ بیٹھے تو ان لوگوں میں تھے جو اللہ اللہ کر رہے تھے، آپ بیٹھے تو ان لوگوں میں تھے جو اللہ کی روح میں گم ہو چکے تھے اور گم ہو کر وہ جلوہ یار سے جو ہے وہ مستفیض ہو رہے تھے۔ اب یہ بندے ان کے پاس آ بیٹھے ہیں، میں اس ذاکر کو بخشنا چاہتا ہوں جو اس کے پاس بیٹھا ہے میں اس کی بھی بخشش کرنا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری۔ میں اس بندے کی خاطر، حدیث پاک میں اس بندے کی خاطر ان کو بخشنا چاہتا ہوں۔ اب حضرات ہم بھی ان ذاکرین کے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں، ہم بھی ایسے مرد کامل ولی اللہ کے روزہ انور پر آ کر بیٹھے ہیں کہ جن کا لمحہ بلمحہ ذکر الہی میں گزرا، اور اس شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں کہ جن کا لمحہ بلمحہ ذکر الہی میں گزر رہا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی قدر جب ہم اس بزم میں آ کر بیٹھے ہیں جس کا لمحہ بلمحہ ذکر الہی میں گزرتا ہے، اب ان کی شناسائی تو در مصطفیٰ
مصطفیٰ سے ہو گئی، ان کی شناسائی تو در مصطفیٰ سے ہو گئی، اب جب ہم ان کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھر شناسائی ہماری بھی ہو جائے گی، اور اس رحمت للعالمین آقا، راحت العاشقین آقا، مراد المشتاقین آقا، شمس العارفین آقا، سراج السالکین آقا، مصباح المقربین آقا، فتوحا کے مکھڑے والے آقا، صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے آقا، عثمان غنی کے آقا، مولا علی کے آقا، ان سے ہماری بھی شناسائی بطفیل غوث اعظم ہو جائے گی، اور اس عمر پر کہ ہم ساہو چک میں غوث اعظم کا فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی یہ تبرک تقسیم ہوگا دعا کے بعد، پھر اس کے بعد نماز کے بعد چادر پوشی ہوگی، اور اس کے بعد صاحب کو کھانا پیش کیا جائے گا، اور پھر نماز مغرب کے بعد ختم خواجگاہ شریف ہوگا، اور پھر اس کے بعد رات پھر محفل بات جاری و ساری رہے گی۔